دوسری طرف مردوں کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار پیٹ بھی سکتا ہے۔ اگر وہ مظلوم بیوی کو گلا شکوہ کرے تو اس بیچاری کو خاوند کے فضائل اور حقوق گنوائے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا، بالکل جی۔ انہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے۔ وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام نے ان بیچاروں کو قبول کر لیا ہوا ہے۔ اگر انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کو بھی مان رہے ہوتے اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی مان رہے ہوتے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں کو تو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ جناب خاوند کا یہ حق، خاوند کا یہ حق، اور خاوند مارتا رہے، اس کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ یار تجھے بھی تیری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نساء میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے۔ حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پینٹی لگائیں، تو اس کی وجہ سے شاید بعض مردوں کے دماغ کے اندر یہ خمار آ گیا کہ جی وہ عورتوں کی پینٹی لگانا شروع کر دیں گے۔ سورہ نساء میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں کی کچھ باتیں ناپسند ہیں تو ان میں کئی پسندیدہ عورتیں بھی تو ہوں گی۔ یعنی اتنی سختی کے ساتھ اسلام میں اس چیز کی ترغیب دلائی گی کہ آپ نے عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بغض رکھے، اللہ سے ڈرو۔ یہاں بغض رکھ لیتے ہیں نا، اگر تم اس میں الفاظ ہیں اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو دیکھو اس میں کئی خوبیاں بھی تو موجود ہوں گی، ان کو یاد کر لو۔ خاوند بھی جو آئے دن اپنے حقوق گنواتے رہتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ بھی نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ان کا خیال رکھنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک قافلے میں جب آپ جایا کرتے تھے تو جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی نا، تو آپ علیہ السلام اونٹ ہانکنے والے کو کہتے تھے آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ ہائے 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 ہائے، جسے صنف نازک کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام عورتوں کا اتنا ریگارڈ کرتے تھے، اتنی عزت دیا کرتے تھے۔ تو بیویوں کو عزت دینا کوئی یعنی ان کے نیچے لگنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے بیوی پہ غصہ آئے تو اس کو مت مارو، بس زیادہ سے زیادہ اس کے بسترے سے اپنے بسترے سے اسے الگ کر دیا کرو کچھ دنوں کے لیے۔ تو اسلام نے جو معذرت کے ساتھ عورتوں کو حقوق دیے تھے وہ واقعی نہیں ملے۔ تو ہماری تو گردن شرم سے جھک جاتی ہے جب اس طرح کے ہمیں سوالات آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار واقعی عورتیں اوورال اسلام آنے کے باوجود اس معاشرے میں مظلوم ہیں، حقیقت بات ہے۔ اوورال آپ دیکھیں کوئی اکا دکا آپ کو کیس مل جائیں گے، کسی عورت نے خاوند کو پکا کے کھا لیا کوکر میں، وہ سر وہ آئے دن کبھی کسی خاوند کے منہ پہ بھی تیزاب پھینکا ہے کسی نے؟ یہ آئے دن تیزاب کے واقعات عورتوں کے لیے آتے ہیں نا۔ کبھی کسی خاوند کے اوپر بھی چولہا پھٹا ہے، عورتوں کے لیے پھٹ رہے ہوتے ہیں نا۔ زیادہ تر عورتیں مظلوم ہیں اس معاشرے کے اندر سٹل۔ لیکن میں ایک کریڈٹ دوں گا دنیاوی تعلیم کو، کہ جو دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ان کا ایٹیچیوڈ اپنی بیویوں کے ساتھ بنسبت ان پڑھ جاہل گنوار قسم کے لوگوں کی نسبت، ایون وہ دیندار بھی کیوں نہ ہو، بہتر ہے۔ کئی لوگ باہر دیکھیں ان کی خوش اخلاقی مشہور ہے اور اندر کتے سے زیادہ ان کا برا حال ہوتا ہے۔ کتا تو پھر بھی تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے، اور سر یاد رکھیے گا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔ باہر کی خوش اخلاقی کو چاٹنا ہے، اگر آپ کے بیوی بچے آپ کے شر سے ڈرتے ہیں کہ آپ گھر میں انٹر ہو تو سانپ سونگ جائے ان کو، تو آپ تو سمجھتے ہیں یہ روب ہے۔ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہونا ہے کہ جب بچے جوان ہونے ہیں عورت مضبوط ہو جائے گی اور خاوند جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ ہمیشہ تو یہ روب قائم نہیں رہنا۔ روب اپنے اخلاقیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرینکنس ہونی چاہیے اولاد میں اور ماں باپ کے اندر۔ مرد بننا یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو مارو، آدم کے بچے بنو، آدمیت لے کے آؤ اپنے اندر، انسانیت لے کر آؤ، بیویوں کی عزت کرو۔ اور آخر میں ایک میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی دولت دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے نیک بیوی ہے۔ اور جو گیون حقوق ہے نا بیویوں کے، وہ ان کو دیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے حضور آپ نے پیش ہونا ہے اور بچت کوئی نہیں ہونی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ نے بیوی بچوں کا خیال رکھا تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، انسان کا راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے، انسان کا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں نوالا ڈالنا بھی اللہ کے حضور نیکی اور صدقہ ہے۔
حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس میں بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ صحابہ نے کہا باقی ساری چیزیں تو سمجھ آتی ہیں، یہ جو ازدواجی تعلق ہے اس پہ بھی آپ نے فرمایا اگر یہی تعلق تم کسی ایسی عورت سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ کہا یا رسول اللہ ملے گا۔ تو فرمایا اس پہ تمہیں پھر ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کا کنسیپٹ نیکی کا۔ ٹھیک ہو گیا؟